تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کبھی کبھی ہم بھی یہ نیت کر لیا کریں، اللہ پاک نے اگر فراوانی دی ہے، گھر میں کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، وافر مقدار میں ہر چیز ہے، تو کبھی کبھی ہم پیر اور جمعرات یا ہر مہینے کی 13ویں اور 14ویں کے روزے کی نیت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نفلی روزہ ہے، تو اس نفلی روزے میں آپ زوال سے پہلے اگر نیت کریں گے، زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک آپ نیت کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا روزہ جائز ہو جائے گا، لیکن وہ اس شرط میں کہ جب آپ نے صبح صادق سے لے کر اس وقت تک کوئی شے نہ کھائی ہو اور نہ پی ہو، یہ آپ کا روزہ جائز ہے۔ اسی طرح سے نفلی روزے کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، چونکہ رمضان المبارک میں صبح فجر کی اذان وہ ٹھیک صبح صادق کے موقع پر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے افطار شام مغرب کی اذان عین غروب آفتاب کے موقع پر ہوتی ہے۔ غیر رمضان میں اذانوں میں وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ فجر کی جو اذان عام طور پر ہوتی ہے وہ نماز کے حساب سے رکھی جاتی ہے، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے، صبح صادق پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ 9 یا 10 کا روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبح صادق کا وقت متعین کریں اور معلوم کریں کہ صبح صادق کا وقت کیا ہے، اسی حساب سے آپ نے روزے کو بند کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی اذان پر روزہ بند کرے گا اور اذان صبح صادق کے کافی دیر بعد ہوئی ہے، 5 منٹ بعد ہوئی ہے، 2 منٹ بعد ہوئی ہے، جب بھی اس آدمی کا روزہ درست نہیں ہوگا، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے نفلی روزہ ہے، تو اس نفلی روزے کے متعلق ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ نفلی روزے میں عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ نفلی روزے میں ضروری ہے کہ عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر سے اجازت لے کر روزہ رکھے۔ اگر شوہر اسے روزے کی اجازت دیتا ہے تو درست ہے، اور اگر نہیں دیتا تو درست نہیں ہے، تاہم شوہر کو روزے کی اجازت دے دینی چاہیے، اس لیے کہ شوہر گھر میں ہے، ممکن ہے دن میں اس کو کوئی ضرورت ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آئے، ازدواجی تعلق کی حاجت پیش آئے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس موقع پر شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خامن سے پہلے معلوم کرے اور اس کی اجازت کے ساتھ روزہ رکھے۔ دوسری جانب شوہر کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، فضیلت بتائی گئی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو خیر کے مواقع فراہم کریں، اور جو نیکی کا موقع آتا ہے اسے نیکی کی از خود بھی ترغیب دینی چاہیے اور خود بھی نیکی کرنی چاہیے اور اپنی بیوی کو بھی نیکی کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یہ نفلی روزے کے متعلق چند مسائل تھے۔ اسی طرح سے افطار کے متعلق بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ افطار اگر مغرب کی اذان قدرے تاخیر سے ہے، 2 منٹ تاخیر سے ہے، 3 منٹ تاخیر سے ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ٹھیک غروب آفتاب کا وقت آپ کو معلوم ہے، تو آپ اذان سے پہلے بھی افطار کر سکتے ہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ غروب آفتاب ہو جائے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نفلی روزے کے متعلق ایک یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ نفلی روزہ اگر آدمی رکھ لیتا ہے، آغاز کر لیتا ہے، تو نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے، اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اسے کو بیچ میں توڑ دیتا ہے کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر توڑ دیتا ہے، بلا عذر توڑنا جائز نہیں ہے، بلا عذر توڑنا گناہ ہے، نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی نفل نماز کی نیت باندھتا ہے، کوئی عذر نہیں تھا، بیچ میں سے نماز توڑ کے بھاگ گیا، چلا جاتا ہے، بلا عذر اس طرح سے نفل عمل کو باطل کرنا، توڑ دینا، اس سے گناہ لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتی ہے، پہلے تو لازم نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس نفلی عبادت کا آغاز کر دیا ہے تو اب وہ نفلی عبادت آپ کے ذمہ لازم ہوئی ہے، لہذا روزہ رکھنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تاہم اگر کوئی آدمی کسی عذر کی بنیاد پر نفلی روزے کو توڑ دیتا ہے، نڈھال ہو گیا یا کوئی بھی عذر آ گیا ہے، تو اس موقع پر پھر اس نفلی روزے کی بعد میں قضا اس کے ذمہ لازم ہے۔ عرض کیا کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی تکمیل ضروری ہے۔ تو اگر بیچ میں سے یہ نفلی روزہ توڑ دیتا ہے 10 محرم کا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا، تو اس روزے کی پھر بعد میں قضا کرے گا، جیسے اسے موقع ملے، جس طرح سے اسے سہولت ہو، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محرم الحرام کے مہینے میں اعمال ہمیں ملتے ہیں، ایک تو روزے کا عمل ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ 9 کا روزہ اور 10 کا، یا اسی طرح سے 10 کا اور 11 کا روزہ، یہ گویا کہ سنت اور مسنون کہلائے گا۔ جس آدمی نے یہ روزہ رکھا، یوں کہا جائے گا کہ اس نے سنت کی پیروی کی۔